اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ دیکھیے عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے، وہ پھٹتا ہے، اس میں سے دو کونپلیں سی نکلتی ہیں، یا آم کی گٹھلی ہے زمین میں دبائی ہے، گٹھلی پھٹے گی، اس میں سے دو پتے نکلیں گے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ فاعل حقیقی کون ہے؟ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنے جو وصایا ہے ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ اے میرے بچے، اپنے بچے کے لیے وصیت لکھی تھی، اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں مؤثر اور فاعل اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے، اس کے اذن سے ہے۔ کوئی فعل کا ارادہ تم کر سکتے ہو، لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے مردہ زندہ کو مردہ میں سے، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، وہ ہے اللہ، لیکن تم کدھر بچلے جا رہے ہو، کدھر تم الٹے جا رہے ہو، اس اللہ کو پہچانو۔ فالق الاصباح، اب یہ فلق دوسرا بھی ہے، وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا، رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سحر کو نمودار کرنے والا۔ یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے، زمین کی گردش ہے، جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے، بلکہ یہی ہوگا فالق الاصباح، صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اب دیکھیے یہ ہے وہ آلاء اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ التذکیر بآلاء اللہ۔ وجعل اللیل سکنا، اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ، سکون کا وقت۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے، وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں، اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں، رات وجود میں آ رہی ہے، اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے، زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ۔ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے، اسی طریقے سے جہاز رانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا، اس کی تفصیل بیان کر دی، کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے۔ یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے، جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں، وہ بھی ایک جان ہے۔ اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے، اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا، پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا، تو اسی سے خلق منہا زوجہا والی بات جو ہے، اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے، اور مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے، تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے، لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ۔ اب یہ مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے، اس پہ تین قول ہیں مفسرین کے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا، یہاں ہم آئے ہیں، لیکن مستودع کیا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں، تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودع تھا، کچھ دیر کے لیے وہاں امانتاً انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے، وہ مستقر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودع۔
قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو، اور یہ گویا کہ عالم برزخ جو ہے یہ عارضی ودیعت کرنے کی جگہ ہے، عارضی طور پر امانتاً رکھنے کی جگہ ہے، پھر جانا ہے مستقر جو ہے وہ آخرت ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے، دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے، اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لیں، غور کریں، سوچیں سمجھیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات، اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، تو ہم نے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خضراً، سرسبز کھیتی، نخرج منہ حبا متراکبا، جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اب سٹا ہے تو چاہے وہ کوئی کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا، اب کس طریقے سے کہ دانے کے اوپر دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، حبا متراکبا، یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابھے میں سے گوشے ہوتے ہیں کہ جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ کھجور انگوروں کے ہیں۔ وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، مُشْتَبِهًا وغیر متشابہ، ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں، روپ میں، شکل میں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ فرق ہے۔ انظروا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے ثمر کو جب کہ وہ پکتا ہے، کیسا تدریجاً اس کے اندر، ابھی بڑا کچا پھل ہے، پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل کس طرح تدریجاً ہو رہا ہے۔ انظروا الی ثمرہ، ان ثمرات کو دیکھا کرو، اذا اثمر، جب کہ وہ پکتے ہیں، پھل لاتے ہیں، وینعہ، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، اذا اینعا، یہ گویا کہ یہاں محذوف ہوگا، وینعہ اذا اینعا، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو اس کے پھل لانے کو جب کہ وہ پھل لائے، وینعہ اذا اینعا، اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجاً وہ پکتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں۔ جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے، ایمان بڑھ جائے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، زادتہم ایمانا، اور جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو، وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور جنات جو ہیں اپنی طبعی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے۔ ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے لیے ایک بناتے ہیں، اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے، شٹل ہے، اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ تمام جو ہے جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبعی صلاحیت کے بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں، جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہیں تو مخلوق، جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے کی شے، لیکن ہیں وہ بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق ہیں، جنات بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، انہوں نے شریک بنا لیا جنات کو اللہ کے ساتھ، وَخَلَقَهُمْ، اس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں۔ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا، حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں، بغیر علم، بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی دلیل ہو۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔